بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر حکمت اور سبق آموز نصیحتیں جسے کتاب ارشادات مولا علی علیہ السلام سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، جس کو ڈاکٹر سید حسن اختر نے مرتب فرمایا ہے۔ آواز خمر عابدی کی ہے۔ دنیا کے فریب سے خبردار رہو۔ خطبہ نمبر 131۔ دنیا و آخرت اپنی باغ ڈور اللہ کو سونپے ہوئے اس کے زیر فرمان ہے، اور آسمان و زمین نے اپنی کنجیاں اس کے آگے ڈال دی ہیں، اور تر و تازہ شاداب درخت صبح و شام اس کے آگے سر بسجود ہے، اور اپنی شاخوں سے چمکتی ہوئی آگ کے شعلے بھڑکاتے ہیں، اور اس کے حکم میں پھل پھول کر پکے ہوئے میووں کی ڈالیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کا ذکر، یہ خطبہ 131 ہی کا ایک جز ہے۔ اللہ کی کتاب تمہارے سامنے اس طرح کھل کر بولنے والی ہے کہ اس کی زبان کہیں لڑکھڑاتی نہیں، اور ایسا گھر ہے جس کے کھمبے سرنگوں نہیں ہوتے، اور ایسی عزت ہے کہ اس کے معاون شکست نہیں کھاتے۔ وحی کا سلسلہ ختم ہوا۔ یہ خطبہ 131 ہی کا ایک جز ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جبکہ رسولوں کی بعثت کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اور لوگوں میں جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب رسولوں سے آخر میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کیا جو اس سے پیٹھ پھرائے ہوئے تھے اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے تھے۔ دل کے اندھے کی نظر صرف دنیا تک ہی محدود ہوتی ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے۔ دل کے اندھے کے منتہائے نظر یہی دنیا ہوتی ہے کہ اس کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور نظر رکھنے والی نگاہیں اس سے پار چلی جاتی ہیں، اور وہ اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے والا اس سے نکلنا چاہتا ہے، اور اندھا اسی پر نظریں جمائے رہتا ہے۔ بابصیرت سے آخرت کے لیے زاد حاصل کرتا ہے، اور بے بصیرت اسی کے سر و سامان میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کی کتاب اندھی آنکھوں کے لیے بینائی ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر شے سے آدمی کبھی کبھی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے، سوائے زندگی کے وہ مرنے میں کبھی راحت نہیں محسوس کرتا، اور یہ اس حکمت کی طرح ہے کہ جو قلب مردہ کے لیے حیات، اندھی آنکھوں کے لیے بینائی، بہرے کانوں کے لیے سنوائی، اور تشنہ کام کے لیے سیرابی ہے، اور اسی میں پورا سامان کفایت وہ سر و سامان حفاظت ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں سجھائی دیتا ہے، اور تمہاری زبان میں گویائی آتی ہے، اور حق کی آواز سنتے ہو۔ اس کے کچھ حصے کچھ دوسرے حصوں کی وضاحت کرتے ہیں، اور بعض کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن ذات الہی کے متعلق الگ الگ نظریے نہیں پیش کرتا، اور نہ اپنے ساتھی کو اس کی راہ سے ہٹا کر کسی اور راہ پر لگا دیتا ہے، مگر تم نے دلی کدورتوں اور گھوڑے پر اگے ہوئے سبزے کی خواہش پر ایکا کر لیا ہے۔ امیدوں کی چاہت پر تو تم میں صلح صفائی ہے، اور مال کے کمانے پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو۔ تمہیں شیطان خبیث نے بھٹکا دیا ہے، اور فریبوں نے تمہیں بہکا رکھا ہے۔ میرے اور تمہارے نفسوں کے مقابل میں اللہ ہی مددگار ہے۔ ایک نصیحت۔ خطبہ نمبر 88۔ خدا کے بندو، مفید
इबरतों से अंदो नसीहत और खुली हुई दलीलों से इबरत हासिल करो और मुसर खौफ दहानों से असर लो और मवाइज अज़कार से फायदा उठाओ, क्योंकि ये समझना चाहिए कि मौत के पंजे तुम में गढ़ चुके हैं और तुम्हारी उम्मीद व आरजू के तमाम बंधन एक दम टूट चुके हैं। सख्तियां तुम पर टूट पड़ी हैं और मौत के चश्मे करके जहां उतारा जाना है तुम्हें खींचकर ले जाया जा रहा है और हर नफ्स के साथ एक हाँकने वाला होता है और एक शहादत देने वाला। हाँकने वाला उसे मैदान हश्र तक हाँक कर ले जाएगा और गवाह उसके अमलों की शहादत देगा। इसी खुतबे का ये जुज जन्नत से मुताल्लिक है। इसमें एक दूसरे से बढ़े चढ़े हुए दर्जे हैं और मुख्तलिफ मेयार की मंजिलें हैं। न इसमें ठहरने वालों को वहां से कूच करना है और न इसमें हमेशा रहने वालों को बूढ़ा होना है और न इसमें बसने वालों को फख्र नादारी से साबिका पड़ना है और न उसकी नेमतों का सिलसिला टूटेगा। अल्लाह की नेमतों का जिक्र और हिदायत। खुतबा नंबर 134। तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए है जो नजर आए बगैर जाना पहचाना हुआ है और सोचो विचार में पड़े बगैर पैदा करने वाला है। वो उस वक्त भी कायम दायम था जबकि न बुर्जों वाला आसमान था, न बुलंद दरवाजों वाले हिजाब थे, न अंधेरी रातें, न ठहरा हुआ समंदर, न लंबे चौड़े रास्तों वाले पहाड़, न आड़ी तिरछी पहाड़ी राहें और न बिछे हुए फर्शों वाली जमीन, न कसबल रखने वाली मखलूक थी। वही मखलूकात का पैदा करने वाला और उसका वारिस और कायनात का माबूद और उनका राज़िक है। सूरज और चांद उसके मंशा के मुताबिक एक दहरे पर बढ़े जाने की सरतोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं, जो हर नई चीज को फरसुदा और दूर की चीजों को खरीब कर देते हैं। उसने सबकी रोजी बांट रखी है। वो सबके अमलो किरदार और सांसों का शुमार तक को जानता है। वो चोरी छुपी नजरों और सीने की मख्फी नियतों और सुल्ब में उनके ठिकानों और शिकम में उनके सौंपे जाने की जगहों का अहाता किए हुए है, यहां तक कि उनकी उम्रें अपनी हद व इंतहा को पहुंच जाएं। वो ऐसी जात है कि रहमत की वसअतों के बावजूद उसका अजाब दुश्मनों पर सख्त है और अजाब की सख्तियों के बावजूद दोस्तों के लिए उसकी रहमत वसीह है। जो उसे दबाना चाहे उस पर काबू पाने वाला और जो उससे टक्कर लेना चाहे उसे तबाह व बर्बाद करने वाला और जो उसकी मुखालिफत करे उसे जलील और रुस्वा करने वाला और जो उससे दुश्मनी बरते उस पर गलबा पाने वाला है। जो उस पर भरोसा करता है वो उसके लिए काफी हो जाता है और जो कोई उससे मांगता है उसे दे देता है और जो उसे खर्च देता है यानी उसकी राह में खर्च करता है वो उसे अदा करता है। जो शुक्र करता है उसे बदला देता है। अल्लाह के बंदो, अपनी नफ्सों को तोले जाने से पहले तोल लो और सख्ती के साथ हाँकाए जाने से पहले मुती व फरमाबरदार बन जाओ। और याद रखो कि जिसे अपने नफ्स के लिए ये तौफीक न हो कि वो खुद अपने को वाज़ो पंद कर ले और बुराइयों पर मुतनब्बह कर दे, तो फिर किसी और की भी पंदो मलामत उस पर असर नहीं कर सकती। जुल्म करने वालों को इमाम अली अलैहिस्सलाम की तंबीह। खुतबा नंबर 134। आए लोगो, अपनी नफ्सियानी ख्वाहिशों के मुकाबले में मेरी इआनत करो। खुदा की कसम, मैं मजलूम का उसके जालिम से बदला लूंगा और जालिम की नाक में नकेल डालकर उसे सर चश्मे हक तक खींच कर ले जाऊंगा, अगरचे ये उसे नागवार क्यों ना गुजरे। जुल्म और बदउनवानी के खिलाफ नसीहत। खुतबा नंबर 149। मैं अल्लाह की हम्द व सनाह करता हूँ और उन चीजों के लिए उससे मदद मांगता हूँ
اور جو شیطان کو راندہ اور دور کرنے والی اور اس کے پھندوں اور ہتھ کنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھنے والی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول اور منتخب اور برگزیدہ ہے۔ نہ اس کے فضل و کمال کی برابری اور نہ ان کے اٹھ جانے کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تاریخ گمراہیوں اور بھرپور جہالتوں اور سخت و درست خصلتوں کے بعد شہروں کے شہر ان کی وجہ سے روشن و منور ہو گئے، جبکہ لوگ حلال کو حرام اور مرد زرک و دانا کو ذلیل سمجھتے تھے، نبیوں سے خالی زمانے میں جیتے تھے اور گمراہیوں کی حالت میں مر جاتے تھے۔ پھر یہ کہ اے گروہ عرب، تم ایسی ابتلاؤں کا نشانہ بننے والے ہو کہ جو قریب پہنچ چکی ہیں۔ عیش و تعنم کی بدمستیوں سے بچو اور عذاب کی تباہ کاریوں سے ڈرو، شبہات کے دھندلکوں اور فتنوں کی کجرویوں سے اپنے قدموں کو روک لو، جبکہ اس کا چھپا ہوا خدشہ سر اٹھائے اور مخفی اندیشہ سامنے آ جائے اور اس کا کھونٹا مضبوط ہو جائے۔ فتنے ہمیشہ چھپے ہوئے راستوں سے ظاہر ہوا کرتے ہیں اور انجام کار ان کی کھلم کھلا برائیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ان کی اٹھان ایسی ہوتی ہے جیسے نوخیز بچے کی، اور ان کے نشانات ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر کی چوٹوں کے۔ ظالم آپس کے عہد و پیمان سے اس کے وارث ہوتے چلے آتے ہیں، اگلا پچھلے کا رہنما اور پچھلا اگلے کا پیرو ہوتا ہے۔ وہ ایسی رذیل دنیا میں مر مٹتے ہیں اور اس سڑے ہوئے مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جلد ہی پیروکار اپنے پیش رو وہ رہنماؤں سے اظہار بیزارگی کریں گے اور ایک دوسرے کی دشمنی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں گے اور سامنے ہونے پر ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ اس دور کے بعد ایک فتنہ ایسا آئے گا جو امن و سلامتی کو تہو بالا کرنے والا اور تباہی مچانے والا اور خلق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ آور ہوگا، تو بہت سے دل ٹھہراؤ کے بعد ڈانوا ڈول اور بہت سے لوگ ایمان کی سلامتی کے بعد گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے حملہ آور ہونے کے وقت رائے مشتبہ ہو جائیں گی۔ جو اس فتنے کی طرف جھک کر دیکھے گا وہ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس میں سعی و کوشش کرے گا اسے جڑ و بنیاد سے اکھیڑ دے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کاٹنے لگیں گے جس طرح وحشی گدھے اپنی بھیڑ میں ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ اسلام کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل جائیں گے، صحیح طریق کار چھپ جائے گا، حکمت کا پانی خشک ہو جائے گا اور ظالموں کی زبان کھل جائے گی۔ وہ فتنہ صحرا نشینوں کو اپنے ہتھکڑوں سے کچل دے گا اور اپنے سینے سے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس کے گرد و غبار میں اکیلے دکیلے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور سوار اس کی راہوں میں ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ حکم الہی کی تلخیاں لے کر آئے گا اور دودھ کے بجائے خالص خون دوہے گا، دین کے میناروں کو ڈھا دے گا اور یقین کے اصولوں کو توڑ دے گا۔ عقل مند اس سے بھاگیں گے اور شرپسند اس کے کرتا دھرتا ہوں گے۔ وہ گرجنے اور چمکنے والا ہوگا اور پورے زوروں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ سب رشتے ناتے اس میں توڑ دیے جائیں گے اور اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی جائے گی۔ اس سے الگ تھلگ رہنے والا بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا اور اس سے نکل بھاگنے والا بھی اپنے قدم اس سے باہر نہ نکال سکے گا۔ غفلت میں رہنے کا نتیجہ۔ خطبہ نمبر 151۔ آخر کار جب اللہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے لائے گا اور غفلت کے پردوں سے انہیں نکال کر باہر کرے گا، تو پھر اس چیز کی طرف بڑھیں گے جسے پیٹھ دکھاتے تھے، اور اس شے سے پیٹ پھرائیں گے جس کی طرف ان کا رخ رہتا تھا۔
انہوں نے اپنے مطلوبہ سر و سامان کو پا کر اور خواہشوں کو پورا کر کے کچھ بھی تو فائدہ حاصل نہ کیا۔ میں تمہیں اور خود اپنے کو اس مرحلے سے متنبہ کرتا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے لیے آنکھوں والا وہ ہے جو سنے تو غور کرے اور نظر اٹھائے تو حقیقتوں کو دیکھ لے اور عبرتوں سے فائدہ اٹھائے، پھر واضح راستہ اختیار کرے، جس کے بعد گڑھوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے سے بچتا رہے اور حق سے راہ رو ہونے اور بات میں رد و بدل کرنے اور سچائی میں خوف کھانے سے گمراہیوں کی مدد کر کے زیاں نہ بنے۔ اے سننے والو، اپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ، غفلت سے آنکھیں کھولو اور دنیا کی دوڑ دھوپ کو کم کرو، اور جو باتیں نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچی ہیں ان میں اچھی طرح غور و فکر کرو کہ ان سے نہ کوئی چارہ ہے اور نہ کوئی گریز کی راہ۔ جو ان کی خلاف ورزی کرے تم اس سے دوسری طرف رخ پھیر لو اور اسے چھوڑو کہ وہ اپنے نفس کی مرضی پر چلتا رہے۔ فخر کے پاس نہ جاؤ اور بڑھائی کے سر کو نیچا کرو۔ اپنی خبر کو یاد رکھو کہ تمہارا راستہ وہی ہے، اور جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، اور جو آج آگے بھیجو گے وہی کل پالو گے۔ آگے کے لیے کچھ مہیا کرو اور اس دن کے لیے سر و سامان تیار رکھو۔ اے سننے والو، ڈرو ڈرو، اور اے غفلت کرنے والو، کوشش کرو کوشش کرو۔ تمہیں خبر رکھنے والا جو بتائے گا وہ دوسرا نہیں بتا سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ کے ان اٹل اصولوں میں سے کہ جن پر وہ سزا و جزا دیتا ہے اور راضی و ناراض ہوتا ہے، یہ چیز ہے کہ کسی بندے کو چاہے وہ جو کچھ جتن کر ڈالے، دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ وہ ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت سے توبہ کیے بغیر مر جائے۔ ایک یہ کہ فرائض عبادت میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا ہو، یا کسی کو ہلاک کر کے اپنے غضب کو ٹھنڈا کیا ہو، یا دوسرے کے کیے پر عیب لگایا ہو، یا دین میں بدعتیں ڈال کر لوگوں سے اپنا مقصد پورا کیا ہو، یا لوگوں سے دو رخی چال چلتا ہو، یا دو زبانوں سے لوگوں سے گفتگو کرتا ہو۔ اس بات کو سمجھو، اس لیے کہ ایک نظیر دوسری نظیر کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اچھے اور برے حاکم کی پہچان، خطبہ نمبر 165۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ انصاف پرور حاکم ہے جو خود بھی ہدایت پائے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرے، اور جانی پہچانی ہوئی سنت کو مستحکم کرے اور انجانی بدعتوں کو فنا کرے۔ سنتوں کے نشانات جگمگا رہے ہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے بدتر وہ ظالم حکمران ہے جو گمراہی میں پڑا رہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی ہوئی سنتوں کو تباہ اور قابل ترک بدعتوں کو زندہ کرے۔ ہر چیز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ خطبہ نمبر 165۔ اللہ تعالی نے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس میں اچھائیوں اور برائیوں کو کھول کر بیان کیا ہے۔ تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو تاکہ ہدایت پا سکو، اور برائی کی جانب سے رخ موڑ لو تاکہ سیدھی راہ پر چل سکو۔ فرائض کو پیش نظر رکھو اور انہیں اللہ کے لیے بجا لاؤ تاکہ یہ تمہیں جنت تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو انجانی نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو حلال کیا ہے جن میں کوئی عیب و نقص نہیں پایا جاتا۔ اس نے مسلمانوں کی عزت و حرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت دی ہے،
اور مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع و محل پر اخلاص و توحید کے دامن سے باندھ دیا ہے۔ چنانچہ مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، مگر یہ کہ کسی حق کی بنا پر ان پر ہاتھ ڈالا جائے اور ان کو ایذا پہنچانا جائز نہیں، مگر جہاں واجب ہو جائے اس چیز کی طرف بڑھو کہ جو ہمگیر اور تم میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص ہے، اور وہ موت ہے، کیونکہ گزر جانے والے لوگ تمہارے سامنے ہیں اور موت کی گھڑی تمہیں پیچھے سے آگے کی طرف ہکائے لیے جا رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھ جانے والوں کو پا سکو۔ تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ اللہ سے، اس کے بندوں اور اس کے شہروں کے بارے میں ڈرتے رہو، اس لیے کہ تم سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ زمینوں اور چوپاؤں کے متعلق بھی۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس سے سرتابی نہ کرو۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ دنیا تمہارا اصلی گھر نہیں۔ دین کے اصول محفوظ رکھے تو دنیا کی کسی چیز کو کھو دینا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خطبہ نمبر 171۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں تقوی، پرہیزگاری کی ہدایت کرتا ہوں، کیونکہ بندے جن چیزوں کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں ان میں تقوی سب سے بہتر و برتر ہے۔ تمہارے اور دوسرے اہل قبیلے کے درمیان جنگ کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس جنگ کے جھنڈے کو وہی اٹھائے گا جو نظر رکھنے والا، مصیبتوں پر صبر کرنے والا اور حق کے مقامات کو پہچاننے والا ہے۔ تمہیں جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے باز رہو، اور کسی بات میں جلدی نہ کرو جب تک اسے خوب سوچ سمجھ نہ لو۔ ہمیں ان امور میں کہ جن پر تم ناپسندگی کا اظہار کرتے ہو غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ رہتا ہے۔ دیکھو، یہ دنیا جس کی تم تمنا کرتے ہو اور جس کی جانب خواہش و رغبت سے بڑھتے ہو، وہ کبھی تم کو غصہ دلاتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے۔ تمہارا اصلی گھر نہیں ہے، اور نہ وہ منزل ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور نہ وہ جگہ ہے جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ دیکھو، یہ تمہارے لیے باقی رہنے والی نہیں، اور نہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اگر اس نے تمہیں اپنی آرائشوں سے فریب دیا ہے تو اپنی برائیوں سے خوف بھی دلایا ہے، لہذا تم اس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر اس سے فریب نہ کھاؤ، اور اس کے خوف زدہ کرنے کی بنا پر اس کے طمع دلانے میں نہ آؤ۔ اس گھر کی طرف بڑھو جس کی تمہیں دعوت دی گئی ہے، اور اس دنیا سے اپنے دلوں کو موڑ لو۔ تم میں سے کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کے روک لیے جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے۔ اطاعت خدا پر صبر کر کے، اور جن چیزوں کی اس نے اپنی کتاب میں تم سے حفاظت چاہی ہے ان کی حفاظت کر کے اس سے نعمتوں کی تکمیل چاہو۔ دیکھو، اگر تم نے دین کے اصول محفوظ رکھے تو پھر دنیا کی کسی چیز کو کھو دینا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور دین کو ضائع و برباد کرنے کے بعد تمہیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نفع نہ پہنچائے گی جسے تم نے محفوظ کر لیا ہو۔ خداوند عالم ہمارے اور تمہارے دلوں کو حق کی طرف متوجہ کرے، اور ہمیں اور تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی اطاعت کی تاکید۔ خطبہ نمبر 174۔ خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے موعظوں سے نصیحت حاصل کرو، اور اس کی نصیحتوں کو مانو، کیونکہ اس نے واضح دلیلوں سے تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش نہیں رکھی، اور تم پر پوری طرح حجت کو تمام کر دیا ہے، اور اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال
تم سے بیان کر دیے ہیں تاکہ اچھے اعمال بجا لاؤ اور برے کاموں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں گھرا ہوا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت ناگوار صورت میں اور اس کی ہر معصیت عین خواہش بن کر سامنے آتی ہے۔ خدا اس شخص پر رحمت کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کے ہوا و ہوس کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا، کیونکہ نفس خواہشوں میں لامحدود درجے تک بڑھنے والا ہے اور وہ ہمیشہ خواہش و آرزوئے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن زندگی کے صبح و شام میں اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے اور اس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے اور اس سے عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح بنو کہ جو تم سے پہلے آگے بڑھ چکے ہیں اور تمہارے قبل اس راہ سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا سے یوں رخت سفر باندھا جس طرح مسافر اپنا ڈیرا اٹھا لیتا ہے، اور دنیا کو اس طرح طے کیا جس طرح سفر کی منزلوں کو۔ یاد رکھو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہوا وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی و ضلالت کو گھٹا کر اس سے جدا ہوا۔ جان لو کہ کسی کو قرآن کے تعلیمات کے بعد کسی اور لاحق عمل کی ضرورت نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسے بڑے بڑے مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اور اس کی دوستی کو لیے ہوئے اس کا رخ کرو، اور ایسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ دشمنوں سے بد زبانی نہ کرو۔ خطبہ نمبر 204۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و ستم کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ تم گالی گلوچ کے بجائے یہ کہو، خدایا ہمارا خون بھی محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا، لاپرواہی اور جہالت۔ خطبہ نمبر 220۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے گناہ پر دلیر کر دیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکا دیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن بنایا ہے؟ کیا تیرے مرض کے لیے شفا اور تیرے خواب غفلت کے لیے بیداری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے پر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا دوسروں پر ترس کھاتا ہے؟ بسا اوقات تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے، یا کسی کو درد و کرب میں مبتلا پاتا ہے تو اس پر شفقت کی بنا پر تیرے آنسو نکل پڑتے ہیں، مگر خود اپنے روگ پر کس نے تجھے صبر دلا دیا ہے، اور کس نے تجھے اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا ہے؟
اور خود اپنے اوپر رونے سے تسلی دی ہے، حالانکہ سب جانوں سے زیادہ تجھے اپنی جان عزیز ہے، اور کیوں کر عذاب الہی کے ڈیرے ڈال دینے کا خطرہ تجھے رات کو بیدار نہیں رکھتا، حالانکہ تو اپنے گناہوں کی بدولت اس کے قہر و تسلط میں پڑا ہوا ہے۔ دل کی کوتاہیوں کے روک کا چارہ عزم راسخ سے، آنکھوں کے خواب غفلت کا مداوع بیداری سے کرو، اللہ کے مطیع و فرما بردار بنو اور اس کی یاد سے جی لگاؤ۔ ذرا اس حالت کو تصور کرو کہ وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، اور وہ تمہیں اپنے دامن عفو میں لینے کے لیے بلا رہا ہے اور اپنے لطف و احسان سے ڈھانپنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ اس سے روگرداں ہو کہ دوسری طرف رخ کیے ہوئے۔ بلند و برتر ہے وہ خدائے قوی و توانا کہ جو کتنا بڑا کریم ہے، اور تو اتنا عاجز و ناتواں، اتنا پست ہو کر بھی گناہوں پر کتنا جری اور دلیر ہے، حالانکہ اسی کے دامن پناہ میں اقامت گزی ہے اور اسی کے لطف و احسان کی پنہائیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس نے اپنے لطف و کرم کو تجھ سے روکا نہیں اور نہ تیرا پردہ چاک کیا ہے، بلکہ اس کی کسی نعمت میں جو اس نے تیرے لیے خلق کیا، یا کسی گناہ میں کہ جس پر اس نے پردہ ڈال دیا، یا کسی مصیبت و ابتلا میں کہ جس کا رخ تجھ سے موڑا، تو اس کے لطف و کرم سے لحظہ بھر کے لیے محروم نہیں ہوا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب تو اس کی معصیت کرتا ہے تو پھر تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تو اس کی اطاعت کرتا ہوتا، خدا کی قسم اگر یہی رویہ دو ایسے شخصوں میں ہوتا جو قوت و قدرت میں برابر وہ ہم پلہ ہوتے، تو ان میں سے ایک تو ہوتا جو بے رخی کرتا اور دوسرا تجھ پر احسان کرتا، تو ہی سب سے پہلے اپنے نفس پر کج خلقی اور بدکاری کا حکم لگاتا۔ سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھ کو کوئی فریب نہیں دیا، بلکہ خود جان بوجھ کر تو اس کے فریب میں آیا ہے۔ اس نے تو تیرے سامنے نصیحتوں کو کھول کر رکھ دیا اور تجھے ہر چیز سے یکساں طور پر آگاہ کر دیا۔ اس دنیا نے جن بلاؤں کو تیرے جسم پر نازل ہونے اور جس کمزوری کے تیرے خواب پر طاری ہونے کا وعدہ کیا ہے، اس کو ایفائے عہد کرنے والی ہے، بجائے اس کے کہ اس نے تجھ سے جھوٹ کہا ہو یا فریب دیا ہو۔ کتنے ہی اس دنیا کے بارے میں سچے نصیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک قابل اعتبار ہیں، اور کتنے ہی اس کے حالات کو صحیح بیان کرنے والے ہیں جو جھٹلائے جاتے ہیں۔ اگر تو ٹوٹے ہوئے گھروں اور سنسان مکانوں سے دنیا کی معرفت حاصل کرے تو انہیں اچھی یاد دہانی اور مؤثر پندہی کے لحاظ سے بمنزلہ ایک مہربان پائے گا کہ جو تیرے ہلاکتوں میں پڑ جانے سے بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ دنیا اس کے لیے اچھا گھر ہے جو اسے گھر سمجھنے پر خوش نہ ہو، اور اس کے لیے اچھا ہے جو اسے اپنا وطن بنا کر نہ رہے۔ اس دنیا کی وجہ سے سعادت کی منزل پر کل وہی لوگ پہنچیں گے جو آج اس سے گریزاں ہیں۔ جب زمین زلزلے میں اور قیامت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ جائے گی، اور ہر عبادت گاہ سے اس کے پجاری، ہر معبود سے اس کے پرستار، اور ہر پیشوا سے اس کے مقتدی ملحق ہو جائیں گے، تو اس وقت فضا میں شگاف کرنے والی نظر اور زمین میں قدموں کی ہلکی سی چاپ کا بدلہ بھی اس کی عدالت گستری اور انصاف پروری کے پیش نظر حق و انصاف سے پورا دیا جائے گا۔ اس دن کتنی دلیلیں غلط اور بے معنی ہو جائیں گی، اور عذر و معذرت کے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ تو اب اس چیز کو اختیار کرو جس سے تمہارا عذر قبول اور تمہاری حجت ثابت ہو سکے۔ جس دنیا سے تمہیں ہمیشہ بہریاب نہیں ہونا ہے، تو اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔
اپنے سفر کے لیے تیار رہو، دنیا کی ظلمتوں میں نجات کی چمک پر نظر رکھو اور جد و جہد کی سواریوں پر پالان کس لو۔ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کارآمد اور سنجیدہ زندگی بسر کرنے کے لیے نصیحت کی درخواست کی۔ خطبہ نمبر 150۔ تم کو ان لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیے کہ جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں اور امیدیں بڑھا کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، جو دنیا کے بارے میں زاہدوں کی سی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے اعمال دنیا طلبوں کیسے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا انہیں ملے تو وہ سیر نہیں ہوتے، اور اگر نہ ملے تو قناعت نہیں کرتے۔ جو انہیں ملا ہے اس پر شکر سے خاصر رہتے ہیں، اور جو بچ رہا اس کے اضافے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ دوسروں کو منع کرتے ہیں اور خود باز نہیں آتے، اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں ایسی باتوں کا جنہیں خود بجا نہیں لاتے۔ نیکوں کو دوست رکھتے ہیں مگر ان کے سے اعمال نہیں رکھتے، اور گناہ گاروں سے نفرت و عناد رکھتے ہیں حالانکہ خود انہی میں شامل ہیں۔ اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث موت کو برا سمجھتے ہیں، مگر جن گناہوں کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں انہی پر قائم ہیں۔ اگر بیمار ہیں تو پشیمان ہوتے ہیں، اور تندرست ہوتے ہیں تو مطمئن ہو کر کھیل کود میں پڑ جاتے ہیں۔ جب بیماری سے چھٹکارا پاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں، اور مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ جب کسی سختی و ابتلا میں پڑتے ہیں تو لاچار و بے بس ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور جب فراخ دستی نصیب ہوتی ہے تو فریب میں مبتلا ہو کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کا نفس خیالی باتوں پر انہیں قابو میں لے آتا ہے، اور وہ یقینی باتوں پر اسے دبا لیتے ہیں۔ دوسروں کے لیے ان کے گناہ سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور اپنے لیے اپنے اعمال سے زیادہ جزا کے متوقع رہتے ہیں۔ اگر مالدار ہو جاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں، اور اگر فقیر ہو جاتے ہیں تو نا امید ہو جاتے ہیں اور سستی کرنے لگتے ہیں۔ جب عمل کرتے ہیں تو اس میں سستی کرتے ہیں، جب مانگنے پر آتے ہیں تو اصرار میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ان پر خواہش نفسیانی کا غلبہ ہوتا ہے تو گناہ جلد سے جلد کرتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کے خصوصی امتیازات سے الگ ہو جاتے ہیں، عبرت کے واقعات بیان کرتے ہیں مگر خود عبرت سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اور وعظ و نصیحت میں زور باندھتے ہیں مگر خود اس نصیحت کا اثر نہیں لیتے۔ چنانچہ وہ بات کرنے میں تو اونچے رہتے ہیں مگر عمل میں کم ہی کم رہتے ہیں۔ فانی چیزوں میں نفسا نفسی کرتے ہیں اور باقی رہنے والی چیزوں میں سہل انگاری سے کام لیتے ہیں۔ وہ نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع خیال کرتے ہیں۔ موت سے ڈرتے ہیں مگر فرصت کا موقع نکل جانے سے پہلے اعمال میں جلدی نہیں کرتے۔ دوسروں کے ایسے گناہ کو برا سمجھتے ہیں جس سے بڑے گناہ کو خود اپنے لیے چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ وہ اپنی اطاعت کو زیادہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کی کم سمجھتے ہیں، لہذا وہ لوگوں پر معترض ہوتے ہیں اور اپنے نفسوں کی چکنی چٹ پڑی باتوں سے تعریف کرتے ہیں۔ دولت مندوں کے ساتھ طرب و نشاط میں مشغول رہنا انہیں غریبوں کے ساتھ محفل ذکر میں شرکت سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے حق میں دوسروں کے خلاف حکم لگاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کرتے کہ دوسرے کے حق میں اپنے خلاف حکم لگائیں۔ اوروں کو ہدایت کرتے ہیں اور اپنے کو گمراہی کی راہ پر لگاتے ہیں۔ وہ دوسروں سے اطاعت لیتے ہیں اور خود نافرمانی کرتے ہیں، اور حق پورا پورا وصول کر لیتے ہیں مگر خود ادا نہیں کرتے۔ وہ اپنے پروردگار کو نظر انداز کر کے مخلوق سے خوف کھاتے ہیں اور مخلوقات کے بارے میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں صرف ایک یہی کلام ہوتا تو کامیاب، معز
اور مؤثر حکمت اور چشم بینا رکھنے والے کے لیے بصیرت اور نظر و فکر کرنے والے کے لیے عبرت کے اعتبار سے بہت کافی تھا۔ امیر المومنین کی اپنے بیٹوں کو وصیت۔ مکتوب نمبر 47۔ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے رہی، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑھنا جو تم سے روک لی جائے۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو، اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام سنت روزے نماز سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آئے، اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلوائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتا جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان، مال اور زبان سے خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا، اور ایک دوسرے کی طرف سے پیٹ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے بھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بدکار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو تو قبول نہ ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو، جب میں اس ضرب سے مر جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا آخرت کے لیے نعمت کمانے کی جگہ ہے۔ قول نمبر 131۔ بلا شبہ اس کے لیے جو باور کرے دنیا سچائی کا گھر ہے، اور جو اس کی ان باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے وعظ و نصیحت کا محل ہے۔ وہ دوستانے خدا کے لیے عبادت کی جگہ، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام، وحی الہی کی منزل، اور اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ انہوں نے اس میں فضل و رحمت کا سودا کیا، اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدے میں حاصل کیا۔ تو اب کون ہے جو دنیا کی برائی کرے جبکہ اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی ہے، اور اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اور اپنے بسنے والوں کی موت کی خبر دے دی ہے، چنانچہ اس نے اپنی ابتلا کا پتہ دے دیا ہے۔
اور اپنی مسرتوں سے آخرت کی مسرتوں کا شوق دلایا ہے۔ وہ رغبت دلانے اور ڈرانے، خوف زدہ کرنے اور متنبہ کرنے کے لیے شام کو امن اور عافیت کا اور صبح کو درد و اندوہ کا پیغام لے کر آتی ہے۔ تو جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی وہ اس کی برائی کرنے لگے، اور دوسرے لوگ قیامت کے دن اس کی تعریف کریں گے کہ دنیا نے ان کو آخرت کی یاد دلائی تو انہوں نے یاد رکھا، اور اس نے انہیں خبر دی تو انہوں نے تصدیق کی، اور اس نے انہیں پند و نصیحت کی تو انہوں نے نصیحت حاصل کی۔ کامیابی کی کنجی، قول نمبر 135۔ جس شخص کو 4 چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 1، جو دعا کرے وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا۔ 2، جسے توبہ کی توفیق ہو وہ مقبولیت سے نا امید نہیں ہوتا۔ تیسرے، جسے استغفار نصیب ہو وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوتا۔ اور نمبر 4، جو شکر کرے وہ اضافے سے محروم نہیں ہوتا، اور اس کی تصدیق قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ چنانچہ دعا کے متعلق ارشاد الہی ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور استغفار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی برا عمل کرے اور اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اور شکر کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اور توبہ کے لیے فرمایا اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی بنا پر کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر جلدی سے توبہ کر لیں تو خدا ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، قول نمبر 38، مجھ سے 4 باتیں اور پھر اور 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ 1، سب سے بڑی ثروت نعمت عقل و دانش ہے۔ سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے۔ سب سے بڑی وحشت غرور و خود بینی ہے۔ سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ اے فرزند، بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا۔ بدکار سے دوستی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا۔ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ سراب کے مانند تمہارے لیے دور چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ فائدہ مند نصیحت، مکتوب نمبر 22۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جتنا فائدہ میں نے اس کلام سے حاصل کیا ہے اتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بعد کسی کلام سے حاصل نہیں کیا۔ انسان کو کبھی ایسی چیز کا پا لینا خوش کر دیتا ہے جو اس کے ہاتھوں سے جانے والی ہوتی ہی نہیں، اور کبھی ایسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا اسے غمگین کر دیتا ہے جو اسے حاصل ہونے والی ہوتی ہی نہیں۔ یہ خوشی اور غم بیکار ہے۔ تمہاری خوشی صرف آخرت کی حاصل کی ہوئی چیزوں پر ہونا چاہیے، اور اس میں سے کوئی چیز جاتی رہے اس پر رنج نہ ہونا چاہیے، اور جو چیز دنیا سے پالو اس پر زیادہ خوش نہ ہو، اور جو چیز اس سے جاتی رہے اس پر بے قرار ہو کر افسوس نہ کرنے لگو، بلکہ تمہیں موت کے پیش آنے والے حالات کی طرف توجہ موڑنا چاہیے۔